السلام علیکم۔ شب معراج کا مختصر سا واقعہ ہے یہ جو آپ کے آگے پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ رات کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین براق سمیت کئی اور بھی یعنی کہ فرشتے تھے، ان کے ساتھ تشریف لے آئے اور دروازے سے نہیں آئے بلکہ چھت کو چاک کیا اور پھر اس سے کمرے کے اندر داخل ہوئے اور فرمایا کہ آپ سے مشتاق ہیں اللہ تعالیٰ ملاقات کے، تو اللہ تعالیٰ ملاقات چاہتا ہے تو اس لیے آپ کو سفر کرنا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر جو سوئے ہوئے تھے وہاں سے اٹھے اور پھر حتیم کعبہ میں جا کر سو گئے۔ پھر حتیم کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور پھر تھوڑے سی آگے گئے تو ساتھ ہی چاہ زمزم یعنی کہ زمزم کا کنواں ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سینہ مبارک چاک کیا اور اس کے اندر سے قلب اطہر کو نکالا یعنی کہ دل کو نکالا اور پھر اس کو ایک سونے کے تشت کے اندر رکھ دیا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور پھر سینہ مبارک کے اندر جو جگہ تھی دل کی اصلی جگہ تھی وہاں پر رکھ دیا اور پھر سینہ مبارک کو بند کر دیا۔ پھر براق پر بیٹھے اور سب سے پہلے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ان کے پیچھے حضرت جبرائیل امین تھے۔ پھر براق پر بیٹھے اور پھر یہاں سے سفر کیا تو سب سے پہلے یثرب پہنچے۔ اس کا نام پہلے یثرب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے بتایا کہ یثرب ہے یثرب، اور یہاں پر کیا کر کے آنا ہے، آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ جب ہجرت کر کے آئیں گے تو پھر اس کا نام کیا ہوگا، مدینہ منورہ یعنی کہ مدینہ۔ تو اس وقت تو نام یثرب تھا، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حضرت جبرائیل امین نے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے، تو یہاں پر آپ 2 رکعت نفل ادا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیے۔ پھر وہاں سے آگے چلے ہیں تو طور سینہ، تو یہ کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے یہاں پر، تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے 2 رکعت نفل پڑھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھی۔ پھر وہاں سے واپس سے سفر شروع کیا۔ پھر مدین یہاں پر پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ کیا ہے، بستی ہے، یہاں پر جائے پیدائش ہے، یعنی کہ یہیں پر بستی ہے ان کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے وہاں پر۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر وہاں سے چلے تو بیت اللحم، اور فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیے۔ پھر وہاں سے سفر شروع کیا تو بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس میں سارے انبیاء پہلے سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ پھر اذان ہوئی، اقامت ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل نماز باجماعت ادا کی اور امام بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے سے تمام کے تمام جو انبیاء تھے وہ پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی۔ اور یہ جو 2 رکعت نفل ہیں، اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جو 2 رکعت نفل تھے نا، وہ کوئی فرض نماز نہیں تھی بلکہ کیا تھی، یہ جو 2 رکعت نفل تھے فرض نہیں تھے، اور یہ جو نماز ادا کی گئی یعنی عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے یعنی کہ رات کو ادا کی گئی۔ پھر یہاں سے جو ہے سفر شروع کیا ہے تو پہلے آسمان پر پہنچے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ دوسرے آسمان پر پہنچے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اوپر گئے ہیں، اس سے بھی اوپر سدرۃ منتہا کہتے ہیں 2 انتہا جہاں جمع ہو رہی ہیں۔ نیچے سے فرشتے جاتے ہیں نا اوپر آسمان کی طرف احکامات لے کر نا، اوپر کی طرف جاتے ہیں، تو ان کی ایک حد ہے اوپر جانے کی، اور جو اوپر سے احکامات نیچے لاتے ہیں ان کی بھی ایک حد ہے۔
تو سدرہ تو کہتے ہیں بیری کو، اور ظاہری بات ہے بیری ہوتی ہے پھر اس کی ایک انتہا ہوتی ہے نا، بیری کے پتے ہوتے ہیں پھر ایک انتہا ہوتی ہے، تو یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ تو یہاں پہ جو فرشتے ہیں زمین سے آسمان تک جاتے ہیں ان کی ایک انتہا ہے، اور آسمان سے جو زمین تک لے کر آتے ہیں ان کی ایک انتہا ہے۔ تو جہاں پر یہ دونوں چیزیں مل رہی ہیں، دونوں انتہائیں مل رہی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ پھر سدرۃ المنتہا پہنچے، پھر وہاں سے چلے تو صریف الاقلام ایک جگہ ہے، اقلام تو قلم کی جمع ہے نا، قلم، جہاں پر تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے، اور صریف الاقلام یعنی کہ قلم کی، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی کلمے ہیں جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے، ان کی جو آواز آ رہی ہوتی ہے، صریف الاقلام، قلم کی آواز، چلنے کی آواز، تو اس جگہ پہنچے۔ پھر یہاں سے چلے ہیں تو عرش معلیٰ پر پہنچے ہیں، اور پھر ملاقات ہوئی ہے اللہ رب العزت سے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہاں وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا، پھر واپس آئے ہیں مکہ۔ تو یہ مختصر سا واقعہ تھا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ تھا مختصر سا۔ یہ جو 7 آسمان ہیں اور ان پر جو مختلف انبیاء کرام کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے، ان کے نام یاد کر رکھنے کا ہے نا فارمولہ ہے، یہ آسان سا فارمولہ ہے۔ یہ لفظ یاد کرے انسان، اعیاہما، ہاں، الف مداد سے جو آتا ہے نا وہ آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام آ گئے الف مداد سے، عین سے آ گئے عیسیٰ، تو دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ملتے ہیں نا۔ پھر یہ جو عین کے بعد یا ہے، یہ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام پر سے ملاقات ہوئی، پھر واپس سے الف آ جاتا ہے، تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر ہا آ جاتا ہے، تو 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر میم آ جاتا ہے، تو میم یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر آخر میں واپس سے الف آ جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ ایک فارمولہ سا ہے، یہ اعیاہما، یہ لفظ یاد رکھیں گے تو یہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے کہ کس آسمان پر کس نبی پاک سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا واقعہ معراج کا، تو پھر کبھی انشاءاللہ سارا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، مکمل واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم۔